رستا تک رہی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جس چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہم ہے۔ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلہ ازمن لہ الجنہ، رواہ البخاری۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو تخریج فرمایا۔ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے وہ شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، اتدرون اکثر ما يدخل الناس النار، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم جانتے ہو اکثر لوگ جہنم میں کس بنیاد پر جائیں گے؟ کس بنیاد پر جائیں گے؟ فرماتے ہیں کہ دو کھوکھلی چیزیں ہیں، الفم والفرج، ایک زبان ہے اور دوسری شرمگاہ ہے۔ یہ دو چیزیں انسانوں کو جہنم میں لے کر جائیں گی۔ دنیا کی پوری زندگی ہم نے دیکھی، دو ہی مزے لینے کے لیے انسان دوڑ بھاگ کر رہا ہے، یا زبان کا چٹخارا یا اپنی شرمگاہ کی خواہش۔ یہ دو چیزوں پر اس کی پوری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، میں صرف اور صرف زبان کے متعلق عرض کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر چیز پر بول لے جانا یہ کمال کی بات ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے خاموش رہنا کمال کی بات ہے۔ خاموش رہ جانا بہت ساری چیزوں پر یہ تمہارے عقل مندی کی دلیل ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا تب تک اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے، برائی بھی چھپی رہتی ہے۔ جہاں وہ بولتا ہے اس کی ساری چیزیں لوگوں کو ظاہر ہو جاتی ہیں۔ انسان کی زبان اس کی غلاظت کی بھی سفیر ہے اور اس کے نیکیوں کی بھی سفیر ہے، یعنی زبان ہی ہے جو انسان کی حقیقت کو پہچانوا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، آج لوگوں کو اس بات کی میں تنبیہ کر دوں کہ ہماری اکثر مجلسیں غیبت کے کٹوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہماری اکثر محفلیں لوگوں کی برائیاں اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں ختم ہوتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ایک صحابی اس میں سے اٹھ کر کے چلے گئے تو ایک شخص بیٹھے ہوئے جو تھے انہوں نے جانے والے کے بارے میں کہا، ارے وہ جو ابھی اٹھ کے گیا نا وہ ایسا ایسا ہے، وہ صبح یہ کرتا ہے شام میں یہ کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، تم دانتوں میں خلال کر لو، دانتوں میں خلال کر لو۔ دانت میں خلال کا مطلب سمجھتے ہیں کاڑی لے کر کے دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو نکالنا۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گوشت تھوڑی نہ کھایا کہ خلال کرو۔ حضور نے فرمایا، یقیناً تو نے گوشت کھایا، اپنے بھائی کی غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ قرآن کہتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خلال کر لو، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنی اس گناہ سے توبہ کر لو اور اپنے منہ کو صاف کر لو۔ یہ زبان کی ہلاکتیں بڑی دور تک لے کر